دوستوں میں ذکیر حسین اپنے چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں یو پی ٹیٹ 2021 کا لینگویج اردو کا پورشن ہوگا، اس کا سولوشن جو 23 جنوری 2022 کو ہوا ہے۔ پرتھم پالی یعنی پرائمری لیول کا ہے۔ یہ کوشچن بکلیٹ سیریز اے پارٹ فرسٹ بال وکاس ایوم شکشن ودھی کے بعد پارٹ سیکنڈ ہمارا لینگویج کا ہوتا ہے، لینگویج فرسٹ ہندی، اور یہ ہے پارٹ تھرڈ لینگویج سیکنڈ یعنی زبان دوسری زبان ہے اردو۔ اس کا سولوشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 30 پرشن بال وکاس اور شکشن ودھی کے ہو گئے، 30 پرشن ہندی کے، اور 30 30 60 61 سے شروع ہوتے ہیں اردو کے۔ 61واں پرشن اس پرشن پتر کا ہے اور اردو کا پہلا پرشن ہے۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ یہ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم کیا گیا تھا، کلکتہ میں کیا گیا تھا اس کو قائم۔ تو تیسرے آپشن میں ہے، تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ 62واں پرشن ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس جملے میں لفظ کچھ ہے، تو اس جملے میں کچھ جو ہے وہ ضمیر اشارہ ہے، تیسرا آپشن اس کا بھی صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم اور تم کل صبح سیر کو چلیں گے، اس جملے میں مبتدا ہے، تو مبتدا کون ہے اس میں؟ ہم اور تم مبتدا ہے، تو چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ مندرجہ ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ تو یہ چار جملے ایک ہی جملے کو چار طرح سے بنا گیا ہے، اس میں صحیح جملہ یعنی درست جملہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے تم جاؤ بازار سے سبزی لاؤ، یہ صحیح ہے، تو چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ کس سن میں اردو سرکاری دفاتر کی زبان قرار دی گئی؟ تو اردو سرکاری دفاتر کی زبان 1832 میں قرار دی گئی تھی، تو پہلا آپشن اس کا صحیح ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غالب پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی نے غالب پر یادگار غالب کتاب لکھی ہے، تو پہلا آپشن اس کا بھی صحیح ہے۔ قواعد کی تدریس کے ذریعے کس تعلیمی عمل کو فروغ دینا مقصود ہے؟ اس میں چار آپشن دیے، زبان کے آغاز اور تقاضے واقفیت بہم پہنچانا، تو یہ نہیں ہو سکتا، قواعد سے اس کا تو تعلق نہیں ہے، بیت بازی بھی نہیں ہے۔ تیسرے جو آپشن دیا گیا اس میں زبان کے صرفی اور نحوی امور کی باقاعدہ تربیت دینا مقصود ہے قواعد کی تدریس کے ذریعے سے، تو یہ تیسرا آپشن ہی صحیح ہوگا۔ مضمون نگاری یہ بھی غلط ہے، تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ زبانوں کے کس خاندان سے اردو کا تعلق ہے؟ تو ہند چینی نہیں، دراوڑ نہیں ہے، سامی بھی نہیں ہے، یہ ہے ہند یورپی خاندان سے اردو کا تعلق، تو یہ چوتھا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ شعر العجم کیا ہے؟ تو شعر العجم یہ کتاب ہے، اس میں کس پر گفتگو اسلامی تاریخ پر نہیں کی گئی، فن شعر سے گفتگو نہیں ہے، اردو شاعری کی بھی نہیں ہے۔ یہ جو شعر العجم ہے وہ فارسی شاعری کی تاریخ پر مبنی ہے، تو چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل ہونا چاہیے، الف اصل سبب نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو کلام میں کسی بات کا جو سبب بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے اس سے تعلق، تو اس کو ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ حسن تعلیل کو تے این لام، یہ لام سے لکھا جائے گا، یہاں غلط ہے یہ، تو یہ حسن تعلیل صحیح ہے، تو تیسرا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ کلام میں کسی مشہور واقعے، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی تاریخی واقعے کے بغیر اس شعر کو سمجھنا مشکل ہو، اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ایسا کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو جو تاریخی ہو، مشہور ہو، تو وہاں تلمیح ہوتا ہے، تو یہ تیسرا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ وہ فعل جس کا کام کرنے والا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں، تو تیسرا آپشن اس کا بھی صحیح ہے۔ تدریسی عمل کو مؤثر اور دلچسپ بنانے کا کون سا طریقہ زیادہ موزوں ہے؟
تو تدریسی عمل کو مؤثر دلچسپ بنانے کے لیے ہم موضوع کی مناسبت سے تدریسی سامان کی فراہمی کرنا یہ سب سے زیادہ موضوع ہے، اور اس کو ہم TLM کا استعمال بھی کہتے ہیں۔ تو چوتھا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ بادل گرجتا رہا اور بجلی چمکتی رہی، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو گرجتا رہا، بجلی چمکتی رہی، یعنی یہ کنٹینیوس ہے، یہ لگاتار کام ہو رہا ہے، تو اس کو ہم ماضی استمراری کہیں گے۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ خاموش مطالعے کا اہم مقصد کیا ہے؟ تو خاموش مطالعے کا مقصد تلفظ کی درستگی نہیں ہے، املا کی بھی درستی نہیں ہے، شور کم کرنا یہ بھی نہیں ہے، یہ ہے عبارت کی تفہیم، تاکہ بچے خاموشی سے پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھے عبارت کا، یہ مقصد ہے۔ تو چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ زبان سیکھنے میں کون سا عنصر فعال کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس میں دیکھیں کون سا لغت فعال کردار ادا نہیں۔ تو زبان سیکھنے میں وراثت اور سماجی ماحول جو فعال کردار ادا کرتے ہیں، تو اس میں چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ نمرود نے جو آگ جلوائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو اس شعر میں صنعت کون سی استعمال کی گئی ہے؟ اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا کہ اگر مشہور کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو شعر میں، تو وہاں تلمیح جو ہے صنعت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلا آپشن اس کا صحیح ہے۔ افسانہ لاجونتی کے تخلیق کار کون ہے؟ تو اس میں افسانہ لاجونتی راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے، تو اس میں بھی پہلا ہی آپشن اس کا صحیح ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح کی نشاندہی کیجیے، یعنی زمانے کے اعتبار سے پہلے کون اور اس کے بعد کون، اس کے بعد کون ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ولی دکنی ہے، زمانے کے اعتبار سے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد میر تقی میر، پھر مرزا غالب اور پھر علامہ اقبال۔ تو یہ جو نشاندہی ہے یعنی جو ترتیب ہے وہ صحیح ہے۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو اندر سبھا جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ پہلی ترقی پسند تحریک کی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو یہ پہلی ترقی پسند تحریک کی جو صدارت کی تھی وہ پریم چند نے کی تھی۔ تو تیسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ چار مصروں کی نظم کو کہتے ہیں؟ تو چار مصروں کی نظم کو رباعی کہتے ہیں، ربع معنی چار کے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، کس کا جملہ ہے؟ یہ جملہ محمد حسین آزاد کا ہے، ان کی ہی یہ تحقیق ہے کہ ہماری اردو زبان وہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ تو یہ ہے محمد حسین آزاد، چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ تو پہلا آپشن اس کا صحیح ہے۔ ہنسنے والے ہنستے ہیں اور رونے والے روتے ہیں، اس جملے میں اس میں فاعل کون سا ہے؟ تو اس میں ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، تو فاعل کون ہے؟ ہنسنے والے اور رونے والے۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ مندرجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات 87 سے 90 تک کے جوابات دیجیے۔ تو یہ ہماری عبارت ہے، بودھ مت اور جین مت ہندوستانی زندگی میں زبردست انقلاب تھے، لیکن انہیں یہاں کی تہذیبی زندگی میں کوئی انوکھی چیز سمجھنا، کوئی ایسا واقعہ سمجھنا جو تاریخی بہاؤ میں بالکل الگ تھلگ معلوم ہو، صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی تہذیب کا تسلسل تھا جو 2500 سال میں ایک خاص شکل اختیار کر چکی تھی۔ آریوں کے ہندوستان کے 1000 سالہ قیام میں جو قدریں پیدا کی تھی، بودھ مت نے انہیں نئے پہلو اور نئے رنگ دیے۔
برہمنی نظام کی رسم پرستی اور سخت گیری نے ان قدروں اور فکری کارناموں کو جمود کی ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا تھا جہاں انقلاب کی ضرورت تھی۔ یہ عوامی سماجی انقلاب ان نئے مذاہب کی شکلوں میں رونما ہوا۔ وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں جنہوں نے تہذیبی ارتقاء کو روک رکھا تھا اور ہندوستانی تفکر کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ بودھ مذہب جب شروع ہوا اس وقت تو وہ برہمنی نظام کے خلاف ایک زبردست بغاوت معلوم ہوتا تھا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے اندر تحقیق کے حق کی جستجو میں، انسانی مسرت کی تلاش میں دونوں نظام ایک ہو گئے۔ یہ ہماری عبارت تھی۔ اب اس سے متعلق سوالات ہیں، ان میں 87واں سوال ہے، بودھ مت اور جین مت ہندوستان کی تہذیبی زندگی میں نئی قدریں تھی۔ یہ غلط ہوگا ماننا، تہذیب کا تسلسل تھا، یہ الگ تاریخی واقعہ یا انوکھی چیز نہیں تھی، تہذیب کا تسلسل تھا۔ تو بودھ مت اور جین مت ہندوستان کی تہذیبی زندگی میں تہذیب کا تسلسل تھا، دوسرا آپشن اس کا صحیح ہے۔ برہمنی نظام کی رسم پرستی اور سخت گیری سے ہندوستانی سماج میں کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تو یہ ہوئی عوامی اور سماجی انقلاب کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس لیے پہلا آپشن اس کا صحیح ہے۔ بودھ مت نے ہندوستانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے؟ تو پہلا آپشن میں دیا ہے کہ سماج کو اور زیادہ جامد ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ تہذیب ارتقاء کو روک دیا، یہ بھی غلط ہے۔ مروجہ اقدار اور روایات کو نئے پہلو اور نئے رنگ اور آہنگ سے آشنا کیا تھا، یہی صحیح ہے۔ برہمنی نظام کو فروغ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو تیسرا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 90 یعنی اردو پورشن کا آخری سوال ہے یہ، حق کی جستجو اور انسانی مسرت کی تلاش میں کون سے دو نظام ایک ہو گئے تھے؟ تو یہ نظام تھے برہمنی نظام اور بودھ مت، کیونکہ یہ شروع میں بودھ مت جو ہے برہمنی نظام کے بالکل خلاف معلوم ہوتا تھا، تو یہ لاسٹ میں دیا ہے اس تحریر میں۔ تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے برہمنی نظام اور بودھ مت دونوں ہی نظام ایک ہو گئے تھے، تو چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے۔ تو اس طرح کے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی گلستان ہمارا۔